بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج جو ہمارا ولاگ ہے اس میں ہم بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے بار بار وہ مؤخر کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس پر کافی سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ گزشتہ ماہ 18 تاریخ کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور 23 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، پھر مؤخر ہو کر یہ 6 جنوری تک چلا گیا، دوبارہ جو ہے یہ 13 جنوری کو سنایا جانا تھا لیکن پھر بھی یہ فیصلہ نہ سنایا جا سکا، یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے۔ جبکہ جج صاحب کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہم نے لکھ لیا ہے، فیصلے پر ایون کہ دستخط بھی ہو چکے ہیں لیکن فیصلہ سنایا نہیں گیا۔ بشرا بی بی جو ہے وہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکی اور وکلاء بھی باہر موجود ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ سنایا نہیں گیا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ بار بار مؤخر ہونا کافی سوالات جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا مخاطب ہو کر جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کی جائے اور یہ بھی اپنے ناظرین کو بتایا جائے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے۔ 3 بار فیصلہ مؤخر ہونے پر کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ القادر یونیورسٹی جو کہ 5 مئی 2019 کو بانی پی ٹی آئی نے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی، جیلم کا ضلع جیلم کا علاقہ سہاوا ہے، وہاں پر یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بنایا جانا تھا۔ اس یونیورسٹی ٹرسٹ کا جو الزام ہے یہ بانی پی ٹی پر یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹرسٹ کو بنا کر ذاتی طور پر سیاسی طور پر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، یہ الزام لگایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب پر، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ٹرسٹ میں نے بنانا ہے یہ اسلامی طرز پر ہوگا، ریاست مدینہ کی طرز پر ہوگا۔ اس دور میں ان کا یہ کہنا تھا جب انہوں نے یہ سنگ بنیاد رکھی تھی کہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم، صوفیزم جو ہے اس پر تعلیم دی جائے گی، اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی اور وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اور القادر اس کا نام جو ہے وہ چوز کیا گیا تھا کہ حضرت عبد القادر جیلانی جو ہے ان کے نام پر یہ منسوب کیا گیا تھا اس ٹرسٹ کا نام، اس یونیورسٹی کا نام۔ تو دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ 2018 میں بیریا ٹاؤن نے القادر یونیورسٹی کے لیے یہ زمین جو ہے 458 کنال ہے جس کی مالیت بنتی ہے 20 کروڑ روپیہ، تو یہ انہوں نے عطیہ کی تھی، بیریا ٹاؤن نے، ملک ریاض صاحب نے یہ عطیہ کی تھی یہ زمین القادر یونیورسٹی کے لیے تاکہ یہاں پر بنایا جا سکے۔ یہ کسی کی ذاتی مالیت نہیں ہو، نہ ہی یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ ذاتی طور پر کوئی بھی بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک ٹرسٹ کے لیے ہے، ایک یونیورسٹی ہے جس میں صرف دینی اور دنیاوی جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی۔ جبکہ نیب کے پاس اس القادر ٹرسٹ کے تمام لین دین کے ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نیب نے سابق وزیر اعظم پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اس سے سیاسی جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے، اس کو بنا کر جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے۔ این سی اے نے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے پیسے جو ہیں وہ برطانیہ میں سسپینشن ٹرانزیکشن قرار دے کر منجمد کر دیے تھے، جس پر ملک ریاض نے این سی اے آؤٹ آف کورٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ کر کے ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا تھا کہ جس معاہدے کے تحت جو ہے ملک ریاض نے درخواست کی تھی کہ یہ 100 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں، جو کہ کابینہ نے جو ہے وہ منظور کر لیے تھے، اور آج بھی یہ پیسے جو ہے جو رقم ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، جس کا الزام جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے، جس کیس کا فیصلہ جو ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بانی پی ٹی آئی کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں، جس طرح کے مذاکرات کی بات چل رہی ہے، یا صادق صاحب ایک طرف لیڈ کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف امین علی گنڈا پور جو ہے اور محسن نقوی کے درمیان جو ہے وہ بات چل رہی ہے مذاکرات کی کہ کیا ریلیف ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر 17 تاریخ جو اب نیکسٹ آ رہی ہے اس کو اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو یہ سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف آ جاتا ہے، بشرا بی بی کے خلاف آ جائے تو اس دن دوبارہ رٹ نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ جو فیصلہ ہے اس کی فیصلہ جو ہے وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ اس دن دائر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سنڈے ہوگا،
سنڈے تو آگے منڈے آ جاتا ہے، تو اس طرح کر کے یہ ڈیلے ہو جائے گا اور سزا ہوگی عمران صاحب کا خان صاحب کو، تو دوبارہ جو ہے وہ اپیل بھی اس طرح نہیں کی جا سکے گی۔ تو کافی اس طرح کی جو وجوہات ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آ سکتا ہے یا عمران صاحب کا کوئی ریلیف دیا جا سکے عدالت کی طرف سے، کیونکہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو جج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فیصلہ لکھ لیا ہے، فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس پر ایون کے دستخط بھی ہو چکے ہیں، تو فیصلہ سنایا نہیں گیا، اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ تاریخ کو فیصلہ ہر صورت میں سنایا جائے گا، اور فیصلہ کیا ہوگا یہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تو کیس کیا سے آرائیاں ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے یا عمران صاحب کے خلاف ہے، کیا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوگی، تو یہ بعد کی بات ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ابھی کئی جو ہے وہ سوالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ 3 بار یہ فیصلہ، کیونکہ یہ بڑا کیس ہے عمران خان صاحب کے، اس سے پہلے جتنے بھی 100-200 کیس ہیں وہ اتنے اہمیت کے حامل نہیں تھے، یہ بڑا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے، یہ بڑا کیس سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر 190 ملین پاؤنڈ ہے، وہ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ کس طرح اٹھایا گیا ہے، عمران خان نے کوئی اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بیریٹون کے جو مالک ہیں ملک ریاض ہیں، انہوں نے درخواست کر کے، کابینہ کو درخواست کر کے جو پیسے ہیں وہ برطانیہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے تھے۔ تو اگر پیسے وہاں پر پڑے ہیں تو سزا میں نرمی بھی آ سکتی ہے، تو مختلف کیا سرائیاں کی جا سکتی ہیں اس فیصلے پر۔ ابھی کچھ بھی کہنا میرے خیال میں اس طرح پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ کئی اشارے آ رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ ایک طرف جو ہے وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اس میں ریلیف کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے، بانی پی ٹی آئی کے لیے، کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا، ان کے خلاف آتا ہے، تو ان کو سزا ہو سکتی ہے، بشرا بی بی کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ عدالت کے باہر موجود تھے، ڈالا جیل کے باہر موجود تھے، جبکہ بشرا بی بی جو ہے وہ نہیں آ سکی۔ وہ کیوں نہیں آ سکی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ لہٰذا اب ہم دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے اس کیس کے حوالے سے، جب 17 تاریخ کو دوبارہ یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، تو تب ہم دوبارہ جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب کے حق میں ہے یا ان کے خلاف ہے، یا مذاکراتی ٹیم نے کوئی تیسرا رستہ جو ہے وہ نکال لیا ہے، جس سے حکومت کو بھی اور ان کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی جو وہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ جی